فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ لیکوان نے 6 ماہ تک دن رات مجھے تربیت دی تھی اور اس کی محنت کا نتیجہ تھا کہ میں خود کو توانائیوں سے بھرپور ایک نئی شخصیت محسوس کر رہا تھا۔ میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں علی۔ حال میں رینڈل کی آواز گونجی۔ لیکوان تمہاری تربیت سے مطمئن ہے۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں اپنے استاد کو مطمئن کر سکا۔ میں تمہاری کارکردگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے تمہیں مسٹر بلفرازو سے مقابلہ کرنا ہوگا جو یہاں کراٹے انسٹرکٹر ہیں۔ میرے لیے کسی ماہر فائٹر کو بلاؤ رینڈل۔ کیا کسی انسٹرکٹر سے مقابلہ کرا کے تم میری توہین کرنا چاہتے ہو؟ وہ بہت پائے کا لڑاکا ہے، رینڈل نے کہا۔ اس سے مقابلہ کر کے تمہیں بھی لطف آ جائے گا، مگر لطف نہیں آ سکا۔ مقابلے کا فیصلہ پہلے ہی منٹ میں ہو گیا۔ میں نے قوی الجثہ بلفرازو کو کسی کھلونے کی مانند ہوا میں اچھال دیا تھا اور وہ 12 فٹ کی بلندی پر بنے ہوئے آہنی پلیٹ فارم پر جا گرا تھا۔ اوہ کمال ہے، واقعی کمال ہے، رینڈل کی آواز گونجی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بلفرازو اس طرح بھی شکست کھا سکتا ہے۔ اسی وقت بلفرازو نے 12 فٹ بلند آہنی پلیٹ فارم سے میرے اوپر چھلانگ لگا دی۔ پلیٹ فارم کی طرف میری پشت تھی اور بلفرازو کا خیال ہوگا کہ وہ عقب سے مجھ پر قابو پا لے گا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اگرچہ میں اسے آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا تھا لیکن اس کے باوجود اس کی موجودگی کو اسی طرح محسوس کر رہا تھا جس طرح آنکھوں سے دیکھ کر کی جا سکتی ہے۔ میں نے مڑے بغیر اپنی کوہنی اٹھا دی۔ اس کا سینہ پوری قوت سے میری کوہنی سے ٹکرایا اور وہ ایک دلخراش چیخ مار کر الٹ گیا۔ مجھے افسوس ہے رینڈل، بلفرازو شاید اب تمہارے کسی کام نہ آ سکے۔ میں نے کہا، اسے جہنم میں جھونکو۔ یہ بتاؤ کہ اب تمہاری سمجھ میں آیا کہ عقب سے حملہ کر کے مارشل آرٹس کے ماہر کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا۔ بالکل سمجھ میں آ گیا، میں نے کہا، کیونکہ اب تم پوری طرح تیار ہو اس لیے اب تم پر آخری عمل کیا جائے گا۔ شخصیت کی تبدیلی کے لیے گزشتہ 6 ماہ میں تم جو خوراک استعمال کرتے رہے ہو اس میں دوائیں شامل ہوئی تھی، مگر ہم نے بہت ہلکی طاقت کی دوائیں استعمال کی ہیں تاکہ ان کا کوئی منفی اثر نہ ہو۔ اب صرف 15 منٹ کا کام باقی رہ گیا ہے، تم بالکل برعکس شخصیت کے مالک ہو جاؤ گے۔ رینڈل کا جملہ ختم ہوتے ہی ایک دروازے سے سفید یونیفارم میں ملبوس ایک حسین و جمیل لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں دوا سے بھری ہوئی ایک سرنج تھی۔ اب مزاحمت کا وقت آ گیا تھا۔ میں اگر اب بھی مزاحمت نہ کرتا تو شاید کبھی یہ موقع نہ ملتا۔ میں نے اپنا لاہے عمل مرتب کرنے کے لیے ارد گرد نگاہ دوڑائی اور اسی دوران میری نگاہ لیکوان کی نگاہ سے ٹکرائی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خاص بات تھی جس نے میری قوت مزاحمت کا گلا گھونٹ دیا اور میں پہلے کی طرح پرسکون ہو گیا۔ نرس بڑے اطمینان سے چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور میرے بازو پر انجیکشن لگا کر چلی گئی۔ میرے جسم میں جیسے انگارے سے بھر گئے تھے لیکن یہ کیفیت صرف چند سیکنڈ رہی۔ اس کے بعد میں بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا، اس قدر ہلکا پھلکا کہ مجھے بے وزنی کا احساس ہونے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس خواب کے دوران دروازہ کھلا، 2 افراد اندر داخل ہوئے اور میرے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مجھے بازوں سے پکڑا اور آہنی پلیٹ فارم کی طرف لے چلے۔ میں کسی بے جان کھلونے کی طرح ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ آہنی پلیٹ فارم کی سیڑھیاں طے کر کے ہم اوپر پہنچے جہاں کسی دھات کی ایک سفید چمکدار کرسی رکھی تھی۔ اس کی ساخت کچھ عجیب سی تھی۔ مجھے اس کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد ان دونوں افراد نے میرے سر پر وہ ہیلمٹ پہنا دیا جو اس کرسی سے منسلک تھا۔ میرا چہرہ تک اس ہیلمٹ سے ڈھک گیا تھا۔ پھر ان میں سے ایک شخص بجلی کے بورڈ تک گیا اور ایک سوئچ آن کر دیا۔ ہیلمٹ کے اندر ہلکے سے زناٹے کی آواز ابھری اور میرے پورے جسم میں سنسناہٹ دوڑنے لگی۔ میں شخصیت کی تبدیلی کے آخری مرحلے سے گزر رہا تھا۔ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا مگر مجھے اپنے ہاتھ پیروں پر ذرا بھی قابو نہیں رہ گیا تھا۔ میں اپنی مرضی سے اپنے جسم کے کسی حصے کو حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ اس وقت بھی میرے ذہن کے کسی بعید ترین گوشے میں یہ احساس موجود تھا کہ اس عمل سے گزرنے کے بعد میرے نظریات تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن نہیں رہے گا، صہیونی مفادات کا حامی ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوتا اس کا تذکرہ کرنے کا بھی یارہ نہیں تھا۔ فلسطین کا سب سے بڑا حامی انتہائی خوفناک مرحلے سے گزر رہا تھا۔ ایک معمولی سی کوتاہی برسوں کی ریاضت پر پانی پھیر دیتی ہے۔
یہ معتبر شخص ہے، اسرائیل کا بڑے سے بڑا ایجنٹ، عربوں کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا جو میں آسانی سے کر گزرتا۔ میرا ایک خاص مقام تھا، میری آزادانہ نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ میں ہی اگر تخریب کاری پر اتر آتا تو کسی کو شبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے عربوں کے لیے اور یہودیوں کے خلاف کارہائے نمایاں انجام دیے تھے، مجھ پر کون شبہ کرتا، اور میں اپنوں کی پشت پر خنجر گھونپتا رہتا۔ وہ دونوں افراد اب بھی میرے دائیں بائیں موجود تھے جنہوں نے مجھے اس کرسی پر بٹھایا تھا۔ لیکوان نیچے کھڑا تھا اور اس کی توجہ کا مرکز میں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری اس بے بسی کا منظر تہذیب اور بڑھ تک بھی پہنچ رہا ہوگا۔ ان دونوں پر یقیناً قیامت گزر رہی ہوگی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور میں تو خیر تھا ہی بے بس۔ 6 ماہ کی تربیت کے دوران میں نے غیر معمولی صلاحیتیں حاصل کر لی تھیں، ایسی غیر معمولی صلاحیتیں جن کا عام لوگ تو کیا، اکثر جوڈو کراٹے کے ماہر بھی تصور نہیں کر سکتے۔ اپنے دل و دماغ اور حرکات و سکنات پر میں نے غیر معمولی کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں اپنی قوت ارادی کے بل پر نظریات کی تبدیلی کے اسی سائنٹیفک عمل کو غیر مؤثر بنا دوں گا، مگر اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں غلطی پر تھا۔ میرے اندر مزاحمت نام کی کوئی شے باقی نہیں رہ گئی تھی۔ انتہا درجے کے کرب اور اذیت کے یہ لمحات کتنی دیر جاری رہے مجھے نہیں معلوم۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک عمر گزر گئی ہو، صدیاں بیت گئی ہوں۔ وہ جسمانی تکلیف نہیں تھی، میں تو ایک روحانی کرب سے گزر رہا تھا۔ وہ آگاہی کا عذاب تھا۔ اگر مجھے یہ نہ معلوم ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو مجھے ذرا بھی تکلیف نہ ہوتی۔ معلوم نہیں کتنی دیر بعد یہ اذیت ناک سلسلہ ختم ہوا۔ بجلی کا سوئچ آف کرنے کے بعد میرے سر سے ہیلمٹ اتار لیا گیا تھا۔ مجھے اپنی گردن ڈھلکتی محسوس ہوئی اور میں نے اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ وہ دونوں افراد اب بھی مصروف عمل تھے۔ ایک شخص نے کوئی بہت تیز سپاٹ لائٹ جلا دی تھی جو براہ راست میرے چہرے پر پڑ رہی تھی، اور دوسرا شخص ایک سپرے گن اٹھا لایا تھا جس سے کوئی 2 فٹ کے فاصلے پر رک کر اس نے سپرے گن کا بٹن دبایا اور میرے چہرے سے کسی محلول کی فوار ٹکرائی۔ میرے پورے جسم میں ٹھنڈک سرایت کر گئی۔ ایک عجیب قسم کی طمانینت اور سرشاری کا احساس تھا جس نے میرے پورے سراپا کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ علی یار خان، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ اس شخص نے کہا جس کے ہاتھ میں سپرے گن نہیں تھی۔ ہاں، میں نے کہا۔ میری آواز نحیف اور کمزور تھی۔ سپرے گن سے خارج ہونے والی فوار میری پیشانی سے ٹکرا رہی تھی۔ فلسطینیوں کے بارے میں تمہارا موقف کیا ہے؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ وہ مظلوم ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ان سے ان کی زمین چھین لی گئی ہے اور انہیں بے وطن کر دیا گیا ہے۔ یہ غلط ہے، اس شخص نے کہا۔ صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنی مرضی سے اپنی زمین بیچی تھی۔ مقبوضہ فلسطین پر اب ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب فلسطینیوں کے بارے میں اپنا نظریہ بیان کرو۔ انہوں نے اپنی زمین فروخت کر دی تھی، اب فلسطین پر ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہودیوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یہودی ایک لالچی قوم ہے، لالچی اور مکار۔ ان کی حرکتوں کی وجہ سے انہیں دنیا میں رسوائی کا طوق پہنا دیا گیا۔ یہودی دنیا کی تمام قوموں سے اشرف ہیں، ان کے اعلیٰ اوصاف کی وجہ سے ان پر انعام و اکرام کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ دولت مندی اور حسن کے اعتبار سے کوئی قوم ان کی ہم پلہ نہیں ہے۔ اب بتاؤ یہودیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یہودی قوم اپنی شرافت کی وجہ سے دیگر تمام اقوام سے ممتاز ہے۔ میں نے کہا، حسن اور دولت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اقوام عالم کی سازشوں کے باعث یہودی ہمیشہ کسی خطہ زمین سے محروم رہے، لیکن اب وہ اپنے لیے زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کیا تم اس جدوجہد میں ان کا ساتھ دو گے؟ میں یہودیوں کے خلاف ہونے والی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ انہیں بھی حق ہے کہ اپنے لیے کوئی علیحدہ خطہ زمین حاصل کریں۔ موشے ہاورڈ کے بارے میں تمہارا نقطہ نظر کیا ہے؟ رینڈل بے حد ذہین آدمی ہے، مگر وہ شاطر بھی ہے۔ میں نے اتنا ذہین شخص کبھی نہیں دیکھا، لیکن ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فتین بھی ہے، اور اس وقت میرا سب سے بڑا حریف ہے۔ موشے ہاورڈ بلا شبہ ذہین ہے، مگر نہ تو وہ شاطر ہیں اور نہ ہی فتین ہیں۔ وہ تمہارے حریف بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ تمہارے ہمدرد اور دوست ہیں۔ کیا سمجھے؟ موشے ہاورڈ میرے حریف نہیں ہیں، میں نے کہا، وہ میرے ہمدرد اور دوست ہیں۔ اسرائیل کے قیام اور اس کے استحکام کی جدوجہد میں تم موشے ہاورڈ کے شانہ بشانہ شریک رہو گے؟ ہاں، وسیع اور مضبوط تر اسرائیل کے قیام کے لیے میں موشے ہاورڈ کی ہر ممکن مدد کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی سوال و جواب کا سلسلہ اختتام کو پہنچ گیا اور میرے چہرے پر پڑنے والی پھوار بھی بند ہو گئی۔ نظریات کی تبدیلی کا عمل مکمل ہو چکا تھا۔ میرا سر اب بھی کرسی کی پشت سے ٹکا ہوا تھا
اور میں آنکھیں بند کیے گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ میری حالت تیزی سے بہتر ہو رہی تھی۔ چند منٹ بعد میں نے آنکھیں کھول دی اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے آنی پلیٹ فارم پر موجود دونوں افراد کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو انہوں نے مجھے نیچے چلنے کا اشارہ کیا اور میں سیڑھیاں طے کر کے نیچے ہال میں پہنچ گیا۔ لیکوان مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ میرے باطن میں جھانکنا چاہتا ہو۔ تم کیسا محسوس کر رہے ہو علی؟ ہال میں رینڈل کی آواز گونجی۔ میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں، میں نے کہا، اور میں نے محسوس کیا کہ میرا جواب سن کر لیکوان کے چہرے پر اطمینان کی جھلکیاں نظر آئی تھیں۔ ہم نے بہت مجبور ہو کر تمہیں اس عمل سے گزارا ہے علی۔ تم جیسے باصلاحیت آدمی کو ضائع بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے تمہارے نظریات کی اصلاح کرنا پڑی۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں موشے ہاورڈ۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے ماضی میں کبھی اس انداز میں کیوں نہیں سوچا۔ ایک غلط نظریے کے تعاقب میں نے اپنی عمر کا بڑا حصہ ضائع کر دیا۔ یہ ایک بڑا زیاں تو ہے، مگر تمہارے پاس اس کی تلافی کا موقع بھی تو موجود ہے۔ مستقبل کے لیے صحیح لاہے عمل کا تعین کر کے تم ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کر سکتے ہو۔ یہ تو مجھے کرنا ہے موشے ہاورڈ، لیکن فوری طور پر میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی تم ایک آدھ روز آرام کرو، اس کے بعد تمہیں کوئی مہم سونپی جائے گی۔ لیکوان نے مجھے چلنے کا اشارہ کیا اور میں اس کے ساتھ چلتا ہوا ہال میں پہنچ گیا جہاں تہذیب اور بڑ موجود تھے۔ ان دونوں کے چہروں پر شکست خوردی کی علامات تھیں۔ تہذیب نے پہلے میری طرف اور پھر لیکوان کی طرف دیکھا۔ یہ جو نقصان ہوا ہے ماسٹر، کیا کبھی اس کا ازالہ بھی ہو سکے گا؟ تہذیب نے کہا۔ اس کے لہجے میں گہرا کرب تھا۔ لیکوان نے تہذیب کے شانے کو ہولے سے تھپک کر اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا اور ہم سب باہر نکل آئے۔ تہذیب اور بڑھ کے تاثرات نے فضا کو سوگوار سا کر دیا تھا، مگر میں بڑی بے پرواہی سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا چل رہا تھا۔ آدمی کا یقین اگر پختہ ہو تو وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے، لیکوان نے تہذیب سے کہا اور 12 نمبر کی طرف بڑھ گیا۔ تہذیب اسے خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ یہاں کھڑے رہنے سے کیا فائدہ؟ میں نے تہذیب سے کہا اور وہ چونک کر آگے کی طرف چل پڑی۔ چائے پلا دو بڑ۔ 11 نمبر میں پہنچ کر میں نے اطمینان سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور بڑ نے بجلی کا ہیٹر جلا دیا۔ سچ بتاؤ علی، تمہیں بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ تم کتنے بڑے نقصان سے دوچار ہو گئے ہو؟ تہذیب نے بڑی افسردگی سے کہا۔ میں نے حیرت سے تہذیب کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو تہذیب؟ میں تو کسی نقصان سے دوچار نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے تمہارے نظریات تبدیل کر دیے اور تم کہتے ہو کہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ میرے نظریات تبدیل نہیں ہوئے تہذیب، بس یہ ہے کہ بعض باتیں میرے ذہن میں صاف نہیں تھی، اب وہ صاف ہو گئی ہیں۔ مثلا یہ کہ یہودی دنیا کی تمام قوموں سے برتر ہیں، تہذیب نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس میں کیا شبہ ہے؟ میں نے تہذیب کے طنزیہ لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اور ان کی دولت مندی اور حسن اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگر تمہارے نظریات کا یہی رخ رہا تو میں تم سے قطع تعلق کر لوں گی۔ تہذیب بپھر گئی۔ میں تم سے اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کروں گا۔ اتنے بڑے فیصلے عجلت میں نہیں کیے جاتے۔ تم نے اپنا مشن ترک کر دیا، فلسطین سے منہ موڑ لیا۔ کیا یہ بڑا فیصلہ نہیں ہے؟ تم نے فیصلہ کرنے میں کیوں عجلت کی؟ میں غلطی پر تھا۔ فلسطینیوں نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری ہے۔ کس نے ان کو اپنی زمین فروخت کرنے کو کہا تھا؟ انہوں نے جو زمین بغیر کسی دباؤ کے اپنی خوشی سے فروخت کی ہے، اب انہیں اس زمین پر اپنا حق جتاتے شرم نہیں آتی؟ کیا تم اس بات سے واقف نہیں ہو؟ کیا یہ بات پہلے تمہارے علم میں تھی؟ سب کچھ علم ہونے کے باوجود تم کیوں ان کی طرفداری کر رہے تھے؟ اسی لیے تو میں نے کہا کہ میں غلطی پر تھا، اور موشے ہاورڈ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا زاویہ نظر درست کر دیا۔ مجھ سے ضرور کوئی ایسا گناہ ہوا ہے علی جس کی مجھے سزا مل رہی ہے، تہذیب نے رنجیدگی سے کہا۔ پہلے تم مجھ سے بچھڑ گئے، ایک طویل عرصے بعد ملے تو یہ آفت ٹوٹ پڑی۔ کوئی آفت نہیں ٹوٹی تہذیب، ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرو۔ جذباتی انداز میں سوچنے سے آدمی کبھی صحیح فیصلے پر نہیں پہنچ سکتا۔ جذباتی انداز میں تو میں بھی سوچتا ہوں چیف، بڑ نے میرے سامنے چائے کی پیالی رکھتے ہوئے کہا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ میری جذباتیت تم دونوں تک ہی محدود ہے۔ آدمی خود کو کسی اور سے وابستہ کرے تو بہت سے مسائل سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا، میں نے بھی تو خود کو تم سے وابستہ کیا تھا علی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ تم نے مجھے ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں سے میں اپنے ماضی کو بھی آواز نہیں دے سکتی۔ ماضی کو تو کوئی بھی آواز نہیں دے سکتا تہذیب، گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ تو کاتب تقدیر کا نوشت ہے، جو ورق الٹ گیا وہ الٹ گیا۔ یہ وہ آموختہ ہے جسے کبھی دہرایا نہیں جا سکتا۔ ہر گزرتا لمحہ ایک نیا باب رقم کرتا نظر آتا ہے۔ میں سوچتا ہوا ذہن رکھتی ہوں علی،
صحیح اور غلط کا فیصلہ خود بھی کر سکتی ہوں. تم نے جو موقف اختیار کیا ہے اس میں تمہارا ساتھ دینے سے معذور ہوں. اگر مجھے فلمی ڈائلاگ بولنے کا شوق ہوتا تو میں یہ ضرور کہتا کہ وہ جو تم نے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کیے تھے وہ کیا ہوئے. میں نے طنزیہ لہجے میں کہا. لیکن مجھے چونکہ ڈائلاگ بولنے کا شوق نہیں ہے اس لیے میں کچھ نہیں کہوں گا. سب کچھ کہہ کے بھی تم کچھ نہیں کہتے اور سب کچھ کر کے بھی معصوم کے معصوم ہی رہتے ہو. تم سے وابستہ افراد پر قیامت گزرتی ہے تو گزرتی رہے. تم سے مطلب میڈم. بڑھ کے لہجے میں تنبیہ تھی. چیف سے گفتگو کرتے ہوئے تمہیں خیال رکھنا چاہیے کہ چیف نارمل نہیں ہے. یہ کیا بکواس ہے. میں بھڑک گیا. میں پاگل ہو گیا ہوں. میرا دماغ خراب ہو گیا ہے. تم نے کیا سمجھ کر یہ بات کی؟ ناراض کیوں ہو رہے ہو چیف؟ چائے پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے. میں نے بڑی محبت سے بنائی ہے. محبت کے بچے مجھے بے وقوف بناتا ہے. جانتا نہیں میں کون ہوں. علی. تہذیب کے لہجے میں سرزنش تھی. اس نے تمہیں ایسی کون سی بات کہہ دی کہ تم اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ تم بیچ میں مت بولو تہذیب. میں نے غصیلے لہجے میں کہا. یہ مجھے بے وقوف بناتا ہے. میں اس کا دماغ درست کروں گا. میں اچھل کر کرسی سے کھڑا ہو گیا. تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے چیف. بڑ نے سہم کر کہا. بڑ تو تمہیں عقل کل سمجھتا ہے. نہ سمجھتا ہوتا تو تمہارے در پہ نہ پڑا رہتا. تو جھوٹ بولتا ہے. میں داڑا. تو اپنے علاوہ کسی اور کو عقل کل نہیں سمجھتا. جو جی چاہے کہہ لو مگر بڑ پر اتنا بڑا الزام تو مت لگاؤ. بڑ نے کہا. اس کی آواز کانپ رہی تھی. دیکھا. میں تہذیب کی طرف پلٹا. مجھ سے زبان چلا رہا ہے. میں اس پر الزام لگا رہا ہوں گویا میں جھوٹا ہوں. علی پلیز خود پر قابو پانے کی کوشش کرو. تم اپنے آپ میں نہیں ہو. میں ہونٹ بینچے بڑ کی طرف بڑھ رہا تھا. بڑ بری طرح سہما ہوا تھا. مجھے بڑ کی طرف بڑھتے دیکھ کر تہذیب جھپٹتی ہوئی میرے قریب آئی اور مجھے بازو سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کرنے لگی. ہوش میں آ جاؤ علی. تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارے ہاتھ سے اسے کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. میں نے تہذیب کی طرف دیکھے بغیر اپنا وہ ہاتھ جھٹکا جو تہذیب نے پکڑ رکھا تھا. تہذیب ایک جھٹکے سے اچھل کر پلنگ پر جا گری. تہذیب کا حشر دیکھ کر بڑ کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا. اس نے بھاگنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا مگر اس کے فرار ہونے کی راہیں مسدود ہو چکی تھی. ماما مجھے معاف کر دو چیف. بڑ عاجزی سے بولا. آئندہ تمہاری شان میں گستاخی نہیں کروں گا. میں نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر ہاتھ بڑھا کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے زوردار جھٹکا دے کر چھوڑ دیا. بڑ نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی مگر اس کا توازن بگڑ گیا تھا. وہ مخالف سمت والی دیوار کے پاس فرش پر جا گرا. اگر اس نے ہاتھ نہ ٹیک دیے ہوتے تو اس کا سر فرش سے ٹکرا گیا ہوتا. تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے علی. تہذیب اچھل کر کھڑی ہو گئی. اب اگر تم نے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو مجھے تمہارے مقابلے پر آنا پڑے گا. خدا کے واسطے میڈم تم خاموش رہو. بڑ نے سر موڑ کر میری طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے. بڑ تو ایک وفادار کتا ہے. وہ یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے مالکان آپس میں جھگڑ پڑیں؟ اگر تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میں تمہاری ڈرامائی باتوں سے متاثر ہو جاؤں گا تو یہ تمہاری خام خیالی ہے. میں نے خشک لہجے میں کہا. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اچانک دروازے کی طرف سے لیکوان کی دبنگ آواز سنائی دی اور میں دروازے کی طرف گھوم گیا. کوئی خاص بات نہیں ہے ماسٹر. میں نے بے پرواہی سے کہا. ہم آپس کے معاملات طے کر رہے تھے. علی غلط بیانی سے کام لے رہا ہے ماسٹر. تہذیب نے تیزی سے کہا. یا تو علی کا دماغ الٹ گیا ہے یا اس پر کوئی دورہ پڑا ہے. میرا دماغی توازن بالکل درست ہے ماسٹر. تہذیب خواہ مجھے فاتر العقل قرار دینے کی کوشش کر رہی ہے. میں غلط کہہ رہی ہوں تو یہ کیا ہے؟ تہذیب نے بڑ کی طرف اشارہ کیا جو فرش سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا. کیا بڑ کوئی سال تک پہنچانے کے ذمہ دار تم ہو؟ لیکوان نے سرد لہجے میں کہا. میں نے اسے سزا دی ہے ماسٹر. یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا. میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اسے کمزوروں پر استعمال کیا جائے. یہ میرا ماتحت ہے ماسٹر. میں نے غصیلے لہجے میں کہا. اور میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے ماتحت مجھ سے بدتمیزی کریں. یہ تمہارا ماتحت ہے اور میں تمہارا استاد ہوں. آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے سزا دینے پر مجبور ہو جاؤں گا. میں نے سر جھکا لیا اور تہذیب کہنے لگی. علی کو کیا ہو گیا ہے ماسٹر؟ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو سکے گا. تمہارے یقین میں دراڑیں پڑ چکی ہیں بیبی. لیکوان نے کہا. اپنے دل کو آئینے کی طرح شفاف رکھو. تمہیں کوئی تصویر دھندلی نظر نہیں آئے گی. میرا یقین اب بھی پہلے کی طرح پختہ ہے ماسٹر. میں علی میں اتنی بڑی تبدیلی برداشت نہیں کر سکتی. تمہیں سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا میری بچی. تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہوں گے ماسٹر. لیکن یہ وہ علی تو نہیں ہے. یہ تو کوئی اجنبی ہے. اجالے ہمیشہ تاریکیوں کے عقب میں ہوتے ہیں. لیکوان نے کہا.
روشنی کی کرن ہمیشہ اندھیرے سے پھوٹتی ہے. بعض راتیں بہت طویل ہوتی ہیں ماسٹر. صبح کا انتظار کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف محسوس ہونے لگتا ہے. جو لوگ تھک کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی منزل نہیں ملتی. سفر کا تسلسل تو بہت ضروری ہے. مجھے معاف کر دینا چیف. برڈ نے میرے نزدیک آ کر دھیمی آواز میں کہا. تم مجھے بہت مشکل کام کی تلقین کر رہے ہو ماسٹر. تہذیب نے کہا. تاہم اس صدمے کو برداشت کرنے کی کوشش کروں گی. اگر تم نے برڈ کو معاف نہ کیا تو برڈ بھی کبھی خود کو معاف نہیں کرے گا. برڈ مجھ سے کہہ رہا تھا. شریک زندگی شریک سفر بھی ہوتا ہے. لیکوان بولا. تمہیں علی کے قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوگا. میں نے لیکوان کی نگاہ بچا کر برڈ کو گھورا اور وہ سٹپٹا کر خاموش ہو گیا. میں تمہیں اپنے باپ کی جگہ سمجھتی ہوں ماسٹر. مجھے جو بھی مشورہ دو یہ سمجھ کر دینا کہ میں. تہذیب کی آواز بھرا گئی. کاش تمہاری جگہ میری اپنی بیٹی ہوتی تو میں اسے صرف زبانی یہ مشورہ نہ دیتا بلکہ اسے اس پر عمل کرنے کے لیے مجبور بھی کرتا. مجھے تم پر بھروسہ ہے ماسٹر. بے فکر ہو. آج کے بعد میں بھی وہی راہ اپنانے کی کوشش کروں گی جو. میں جبر کا قائل نہیں ہوں ماسٹر. میں نے بلند آواز میں کہا. خود کو کسی پر مسلط کرنا گوارا نہیں کر سکتا. تم خاموش رہو. لیکوان نے مجھے جھڑک دیا. جس بات سے تمہارا تعلق نہ ہو اس میں دخل مت دیا کرو. تب تو میں چیف کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں. برڈ نے کہا. چیف مجھے پسند نہیں کرتے مگر میں ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا. سن لیا تم نے؟ لیکوان بولا. تمہارے بارے میں تمہارے ماتحت کے کیا نظریات ہیں؟ ان لوگوں نے عقل سے کام لینا چھوڑ دیا ہے ماسٹر اور جذبات کی رو میں بہہ گئے ہیں. میرے پاس ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے. جذبات کی رو میں بہنے کی ہی وجہ سے یہ تمہارے ساتھ تھے. اب انہوں نے عقل سے کام لینا شروع کیا ہے تبھی تمہیں برا لگنے لگا ہے. کیا تم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہو ماسٹر کہ میں ان لوگوں کی خواہش کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں؟ کمال یہ نہیں ہے کہ دوسروں سے اپنی بات منوائی جائے. کمال تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے از خود تمہاری بات مان لیں. میں اس وقت کا انتظار کروں گا ماسٹر جب یہ لوگ از خود میری باتیں تسلیم کرنا شروع کر دیں. میں نے کہا. میرے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی جسے لیکوان نے محسوس کر لیا. وقت کا انتظار بعد میں کرنا. اس وقت تمہاری ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. تم میرے ساتھ چلو.